السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 16th ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بولنے کے باوجود آپ نے نہیں کرنا، تو میں نہیں بولوں گی. میں خفا ہوں آپ سب سے. اب جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ حقیقت ہے، یہ غلط بھی نہیں لگ رہا ہے، جو داستان کی طرح لوٹ آئے گا وہ کبھی نہ کبھی. یہ یقین ہے مگر گمان کی طرح. اس کے خوبرو چہرے کے تمام تر جاذب نظر عضلات اس لمحے بری طرح بھینچے ہوئے تھے. کن پٹی کی رگ وقفہ وقفہ سے پھڑپڑا رہی تھی، متضاد قسم کے ناپسندیدہ مناظر سے نبرد آزما ہو کر. بالکل سپاٹ ہوئی ساحر آنکھیں نیچے تاریکی میں ڈوبے گارڈن میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی. سلگتے اعصاب کے ساتھ ہاتھ میں شعلہ سلگ رہا تھا، جسے بنتے دھوئیں کے مرگولے اس کے ذہنی اضطراب کی بہتر عکاسی کر رہے تھے. وہ سگریٹ نوشی کا عادی نہیں تھا، لیکن کبھی خود کو سلگانے بیٹھتا تو پھر بے حساب سلگاتا چلا جاتا. ناظمہ بیگم کو اعصابی سکون کے لیے نیند کی گولی دے کر سلانے کے بعد ہی وہ کمرے میں آیا تھا، جو غنودگی میں جانے تک دلاور کو بددعائیں دیتی رہی تھی. اپنی ماں سمیت سب کا عجیب رویہ دیکھ حقیقتاً اس ماحول سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. اس نام نہاد اپنوں سے تو دیار غیر کے غیر ہی بھلے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کم از کم اس قدر بغض تو نہیں رکھتے تھے. تنفر زدہ سوچوں کا ایک طوفان تھا جو اس کے اعصاب کو مستقل چٹکاتا. اس ماحول سے بیزار وہ متنفر کر رہا تھا. باران مزید نہ جانے کتنے دیر تک وہ سب کا رویہ سوچ سوچ کر سینہ جلاتا رہتا کہ نرم پکار پر بری طرح ہڑبڑایا تھا. باران، بچے جاگ رہے ہو؟ واپس آواز ابھری. غالباً دی جان کمرے کی لائٹ دیکھ کر آئی تھی. جی دی جان. جلدی سے سگریٹ گملے میں پھینکتا، شرٹ جھاڑتا، تقریباً دوڑتا ہوا وہ بیڈ کے پاس آیا. ڈرا سے ماؤتھ فریشنر نکال کر اسپرے کرتا. پرفیوم اٹھا کر خود سمیت پورے روم میں چھڑکنے تک اس کی سانس پھول چکی تھی. چونکہ دی جان کی اس پہر آمد کی امید نہیں تھی، سو غیر متوقع چھاپے نے اسے ٹھیک ٹھاک بوکھلا دیا تھا. بچے سو رہے ہو تو سو جاؤ، میں بعد میں. نہیں، آئیے دی جان. دوڑ کر ڈور کھولتا وہ مشکل سے مسکرایا. ٹھیک ہو بچے؟ چہرہ اس قدر سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ سانس بھی پھول رہی ہے. دی جان نے فوراً پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھوا. بالکل ٹھیک ہوں دی جان، آئیے آپ. دی جان کا وہی ہاتھ تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھا. یہ بو کیسی ہے؟ دوسرے ہی قدم پر دی جان رکی. بو؟ کیسی بو دی جان؟ دل جیسے یک بیک ہی ڈوبا تھا. مطلب خوشبو. پرفیوم ہے دی جان. حلق میں اٹکی سانس گرٹ ابھر کر معدوم ہونے کا وقفہ میں بحال ہوئی. آپ کیسے؟ انہیں بیڈ پر بٹھاتا وہ پہلو میں ٹکا. دلاور کو دیکھنے نکلی تھی، آیا کہ نہیں. پھر تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو سوچا دیکھ لوں تمہیں. ٹھیک ہو نا تم؟ دلاور کے نام پر اس نے سر جھکایا تھا. اپنی ماں کے رویے کو زیادہ خود پر سوار نہیں کرو بچے، وہ تکلیف میں ہے. بہو کے صفاق الزام نے ان کا اپنا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی نرم طبیعت سے مجبور ایک بیٹے کو اپنی ماں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی. ہم سب تکلیف میں ہیں دی جان، ہم سب. لیکن اس سے کسی کا رویہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. وہ دی جان کا ہاتھ گرفت میں لے کر صاف گوئی سے بولا تو دی جان چپ سی ہو گئی. میزان کے ساتھ ہوا حادثہ یا تو محض حادثہ تھا یا پھر کسی دشمن کی سازش. ایسے ہی اوائل سردی کے دن تھے. وہ نومبر کا پہلا خن کے لیے ہفتہ چل رہا تھا. اس سال دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی. صبح و شام تو جیسے 10 قدم دور موجود شے یا انسان کو دیکھنا تک دشوار تھا. الیکشن کا دور تھا. ووٹنگ کے تیسرے دن اس کی بارات جانی تھی. 5 بجے ووٹنگ لائن بند ہوئی تو ہمیشہ کی طرح حریف پارٹی کی جانب سے کسی قسم کی شرارت کے خدشے کے پیش نظر سرکاری گاڑی کے ساتھ میزان سمیت 2 گاڑی نوجوان شہر گئے تھے. واپسی داجی نے انہیں دھند کی وجہ سے صبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو سب وہیں شہر والے گھر پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے تھے جہاں دلاور پہلے سے موجود تھا. چونکہ دوسری صبح مایوں کی تقریب تھی، حصول کی آگ میں جل رہا میزان عثمانی کے لیے ایک ایک پل گویا صدیوں پر محیط تھا، لہٰذا وہ رات ہی نکل جانا چاہتا تھا. اس کے بے تابیوں کو دیکھتے لڑکوں نے شرارتاً
گاڑی کی چابی چھپا لی کہ ہم شام تک جائیں گے، جبکہ میزان صاحب کو ہلدی لگوانے کی بے انتہا جلدی تھی۔ سب کی منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود جب اثر نہ ہوا تو وہ نہ جانے کس پہر بے خبر سو رہے دلاور کی جیپ کی چابی لے کر نکل گیا۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، اور صبح 10 بجے جو خبر پولیس کی طرف سے موصول ہوئی وہ کسی قیامت سے کم بھی نہیں تھی۔ ہائی وے سے کچھ دور پر ہی مقامی پولیس کو جیپ کسی پیڑ سے متصادم ملی۔ سوار نے موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار دی تھی۔ تحقیقات پر مامور افسر کے مطابق ایک تو جیپ کی بریک فیلز تھی، دوسرا اس صبح دھند بھی بہت پڑ رہی تھی۔ اب دھند کی وجہ سے یہ دلسوز حادثہ ہوا تھا یا بریک فیلز ہونے کی وجہ سے، تحقیقات کے باوجود پولیس کوئی درست قیاس نہیں لگا پائی تھی۔ 3 دن بعد دولہا بننے والا میزان عثمانی جس وقت کفن میں لپٹا حویلی لایا گیا، اتنے دنوں سے شہنائیوں سے گونج رہی حویلی دل خراش چیخوں سے دہل اٹھی تھی، لیکن اس زندہ دل یاروں کے یار شخص پر رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے ایسی ضدی چپ سادھ لی تھی کہ اس کے بارات میں شرکت کے لیے آئے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہونے کا کرب جھیلنے پر مجبور ہو گئے، اور ہر کردہ ناکردہ گناہ کی طرح میزان عثمانی کا موت کا الزام بھی دلاور عثمانی کے سر آ گیا۔ جیپ اس کی تھی، یعنی میزان عثمانی کی حصے آئی موت بھی اس کی تھی۔ اب یہ کم عقل لوگوں کو کون سمجھائے؟ کاتب تقدیر کا قلم حرف آخر ہوتا ہے، وہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی۔ آپ یہاں ہیں نیک بخت؟ وہ دونوں از سر نو اس سانحہ کی ستم یاد کر رہے تھے جب داجی کی بھاری آواز ابھری۔ جی، دی جان نے فوراً آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ بہران نے بھی آنکھوں کے گوشے کو غیر محسوس انداز میں رگڑا۔ وہ میں بس جی جانتا ہوں آپ اپنے نالائق کو دیکھنے نکلی ہوں گی، کیونکہ اسے دیکھے بغیر تو آپ کو نیند چین نہیں آتی۔ تو آپ کو بتا دوں وہ آ چکا ہے، آ کر سو جائیں۔ داجی کچھ خفگی سے اطلاعاً بولے، اور تم برخودار سو جاؤ، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے کر جائیں گے۔ دی جان سے نظر ہٹاتے وہ بہران سے بولے، کل کی باتیں کل کر لیجیے گا، ابھی سو جاؤ بچے۔ دی جان اس کا ماتھا چوم کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ انکار کی مجال، نہ اقرار سے گریز، 2 4 سے کلام ہے، 2 4 سے گریز۔ پٹی بدل کر وہ سب پھینکنے گئی تو واپس وہی فکر دلاور کے ذہن سے آن چمٹی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے وہ واپس اس مسئلے کے حل میں دماغ کے سست گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ اف، وہ ناکامی پر جھلا کر کھڑا ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ جھٹ فکر مندی سے سوال ہوا۔ یہ کھا لیں، زخم بھر رہے ہیں تو جلد میں کھچاؤ کی وجہ سے درد اور کھجلی ہو سکتی ہے۔ خاموشی پر اس سے باکس سے پین کلر نکال کر بڑھایا۔ آپ میری فکر نہیں کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ بے ہوش آپ ہوئی تھی، میں نہیں، تبھی ہم اس مسئلہ میں پھنسے ہیں۔ بے رخی سے کہتا، آخر میں وہ محض سوچ سکا تھا۔ اس کے اچانک کی بے رخ ہو جانے پر مقدس لب دبا کر پشت موڑتی باکس بیگ میں رکھنے لگی۔ اپنا آپ پسے پشت ڈال کر وہ تمہاری فکر کر رہی ہے، اور تم دلاور عثمانی، لعنت ہے۔ زمین نے فوراً غیر جانبداری سے لتاڑا تھا جس کا حامی دل بھی ہوا تھا۔ کچھ نادم سا ہو کر پیشانی مسلتا وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل نے فوراً اخلاقاً مزاج پرسی پر اکسایا، لیکن وہی نرم لہجہ اپنائیت بھرے الفاظ کا ذیاں جو اس کے لیے ہمالیہ چڑھنے سے کم دشوار نہ تھا۔ سو دماغ فوراً ہی ٹال گیا اور ذہن پھر گھوم پھر کر پچھلی فائل پر چلا گیا کہ سویا کہاں جائے۔ دوسرے فریق کے ذہن میں بھی شاید یہی کشمکش چل رہی تھی، تبھی وہ چھوٹے سے بیگ کو 10 زاویہ سے گھما گھما کر کوئی دوسری دنیا دریافت کرنے پر بضد تھی۔ بات سنیں آپ، وہ یک بیک پکار اٹھا۔ جی، وہ جیسے پکار کی ہی منتظر تھی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں۔ نگاہ چراتا دوسری طرف دیکھتا وہ حکمیہ بولا، اور آپ؟ احمقانہ سوال لیے پھسلی زبان کو اس نے فوراً دانتوں تلے دبایا۔ میں؟ دلاور بھی گڑبڑایا تھا، شاید اسے توقع نہیں تھی اس کی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ توقف لے کر وہ لہجہ مضبوط کرتا بولا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیں، ہم دن میں کافی سو چکے ہیں، سو اب ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم۔ آپ کو مجھ سے بحث کرنا اچھا لگتا ہے؟ اس کی عذر تراشی کی ناکام کوشش پر وہ بگڑا تھا۔ نہیں، ہم تو۔ پھر سو جائیں آپ، وہ تحکم سے بولا، جس پر مقدس
चंद साल उसी तरह कश्मकश में रहने के बाद कुछ सोचकर लब कुचलती मुड़ी। पहले से सलीके से बिछी बेडशीट को एक मर्तबा फिर दुरुस्त करती। एक तकिया दूसरी जानिब बिल्कुल कोने में लेकर बैठती। उसकी सिमत मुड़ी, जो बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आ रहा था, पर हिस्सियात उसकी सिमत ही थी। बेड काफ़ी बड़ा है, आप इस सिमत सो जाएं, हमारे लिए इतनी जगह काफ़ी है। बड़ी हिम्मत से वो माने हिजाब से बार बार हलक में अटकती आवाज़ को खींच खींच कर मुकाबिल की समात तक पहुंचाने में कामयाब हुई थी। जी? उस गैर मुतवक्को तजवीज़ पर बौखलाए दिलावर के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा था। आंखें फाड़ कर उसने उसकी पुश्त को देखा, जिसका नाजुक वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। गालिबन मोहतरमा जुर्रतमंदाना इक़दाम के बाद सांस हमवार कर रही थी। मौका मुनासिब नहीं था, लेकिन दिलावर को हंसी आ गई थी। कुछ देर तक वो उसी तरह बैठी रही, फिर बिल्कुल किनारे पर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर नीम दराज होती चादर पैर पर डालकर कोई किताब पढ़ने लगी थी। न जाने हकीम साहिबा का फ़िक्र करने का ये कौन सा अंदाज था, जो खुद बेआराम रहना गवारा करती थी, लेकिन मुकाबिल को राहत देना चाहती थी। वो चाहकर भी फ़ोन पर बेवजह उंगलियां चलाता उस नहज पर सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तब भी हार मानता उठा और जाकर लाइट ऑफ करता, नाइट बल्ब रोशन करके दूसरी जानिब आकर बैठ गया। अंधेरा होते ही मुकद्दस आराम से किताब रखकर अपनी जगह चादर ओढ़कर दराज हुई। मतलब मोहतरमा अपनी कोशिश में हिज़्ब साबिक कामयाब रही थी। एक बात पूछूं आपसे? पैर समेट कर ऊपर रखते दिलावर ने किसी ख्याल से इजाज़त चाही। जी? दम साध कर लेटे मुकद्दस के लब आदतन हिले। दूसरी तरफ वापस खामोशी छा गई। आप बेहोश किस वजह से हुई थी? तवक्कुफ़ से सवाल उभरा। आपको क्या लगता है? मुकद्दस ने भी तवक्कुफ़ लेकर सवाल बराए सवाल किया तो वह आंखें सुकेड़ कर उसकी छोटी सी पुश्त घूरने लगा, फिर शाने उचकाता खुद भी लेट गया। वरना दिल कर रहा था कह दे, अपना ही बनाया खाना खाकर जिसमें आप गोल माल करती हैं। सुने, कुछ देर तक जब कोई जवाब ना आया तो उसने खुद आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब नदारद। सो गए आप? शायद सो गए, खुद बड़बड़ाती वो आंखें मूंद गई। कहें। तवक्कुफ़ से शाहाना इजाज़त मिली। क्या आप वाकई उस चीज़ का कारोबार करते हैं? इजाज़त मिलते ही हिचकिचाते लहजे में कज़न शराब कहने से इज्तनाब किया गया, जिस पर उसके लबों के किनारे जानदार तबस्सुम से आबाद हुए। आपको क्या लगता है? भारी लहजे में हिसाब बराबर किए जाने पर मुकद्दस ने आंखें मींची थी। मजाल है जो बंदा उधार रख ले। वैसे उस चीज़ से क्या मुराद है आपका? कुछ साथ इंतज़ार, फिर सवाल हुआ। आप जानते हैं। सो तो है, उसने एतराफ़ किया। फिर से मुकद्दस कितनी ही देर तलक मुंतज़र रही, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी का दौरानिया बढ़ता चला गया। आपने बताया नहीं। मज़ीद जब तय हुआ तो फिर से वो लबों को हरकत दे बैठी, जिस पर दिलावर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, पर बोला कुछ नहीं, जबकि मुकद्दस बेचैन हुई थी। वो बदबू उसके अंदर तक घुस गई थी, जिसके बाद उल्टियाँ करते करते वो बेदम सी हो गई थी। अगर वाकई वो हराम शय थी जो उसकी सांसों में उतरी थी, या उस शख्स की कमाई का ज़रिया वो हराम शय था, तो आगे सोचते एक मर्तबा भी उसका जी मचलाने लगा था कराहियत से। आप बता दे प्लीज़। वो मिन्नताना मिनमिनाई। लगे हाथ तो आप भी बता दें, आप मेरे खाने में क्या मिलाती थी? हम क्या मिलाते थे? वो बौखलाकर बिला इरादा उसकी सिमत करवट ले गई थी। आपको नहीं याद? दिलावर ने बराह रास्त उसकी हिन्नी आंखों में झांकते जताया। शब बखैर। सटपटाकर निगाह झुकाती वो झट पुश्त मोड़ गई, लेकिन बेचारा दिल इतने ही से धड़कनों का इख्तियार खो बैठा था। रुखसार भी पल में उस इफ्ताद पर दहक उठे, जिस पर बौखलाकर वो दोनों ठंडे हाथों में चेहरा छुपा गए। और कुछ पूछना है आपने? मज़े से तंजिया सवाल उभरा। नहीं। शब बखैर। पहलू में धड़कते दिल को बेतरतीब कर वो आराम से करवट बदल चुका था। उस सब में अच्छा ये हुआ कि जो दरमियान एक ऑकवर्ड फ़िज़ा हाइल थी, वो उस आधी अधूरी बातचीत के नतीजे में ज़ाइल हो गई। वो आराम से आंखें मूंद गया। गर्ज कुछ चीज़ें जिस कदर हमें मुश्किल नज़र आती है, दर हकीकत होती नहीं। ये हमारा ज़हन होता है जो उसे खुद पर हावी करके बेवजह परेशान होता है। दोनों के थकान ज़दा आसाब पर मेहरबान होती नींद की देवी
ان کے اتنے گھنٹوں کی بے وجہ کی نادان سوچ و فکر پر تعصب سے مسکرائی تھی۔ تجھ کو کوئی پسند ہے نا، کر اسے پسند۔ کس نے تجھے کہا کہ تو کر پیار سے گریز؟ طویل رات کی سیاہی کو ایک نئے سورج کی پرعزم سنہری کرنوں نے رسانیت سے خود میں سمیٹ کر ایک نئے دن کا خوبصورت آغاز کیا تھا۔ ہر ذرہ، پھول پتے، چرند پرند بھی نئے عزائم بلند ظرف کے ساتھ سورج کے ہم قدم ہو گئے۔ کاش ہم انسانوں کے اندر بھی تاریک پہلو اسی طرح نئی صبح کے ساتھ چھٹ کر ایک نئی شروعات کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو زندگی کس قدر سہل اور دنیا کتنی حسین ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ ہم مکمل عقل و شعور رکھنے والے اشرف المخلوقات اس معاملے میں نہایت کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ کھڑکی کے قریب رکھے تخت پر بیٹھ کر نئی صبح کا خیر مقدم کر رہی دی جان تعصب سے سوچتی، کلام پاک اور ریحل ایک جانب رکھتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دلاور اور مقدس کی ایک ساتھ آج حویلی میں پہلی صبح تھی۔ دل تو ان کا کیا کچھ کرنے کا کر رہا تھا، لیکن ایک تو میزان کی برسی، دوسرا کل رات والا سب کا رویہ جس سے وہ کافی دل برداشتہ ہوئی تھی۔ مغموم و اچاٹ دل کے ساتھ وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ سردی بڑھ رہی ہے نیک بخت، طبیعت متاثر ہوگی۔ آخر کب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گی؟ گرم شال ان کے شانوں پر ڈالتے داجی خفا ہوئے تھے ان کی بے پرواہی پر۔ میں ٹھیک ہوں، دونوں سرا مٹھی میں تھامتی وہ مسکرائی۔ اب تو اس نالائق کو حویلی بھی لے آیا ہوں، اب کس بات کی فکر ستا رہی ہے آپ کو؟ بھرپور مسکراہٹ بھی دل کی بے کلی ان سے مخفی نہ رکھ پائی تھی۔ شاید اسے ہی محبت کہتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ ٹالتی ہوئی بیڈ کی سمت بڑھ گئی۔ اگر ذرا بھی داجی کو بھنک لگ جاتی وہ کیوں پریشان ہے تو نیچے سب کی کلاس لگ جاتی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ نہیں تو ویسے چھپانے سے یاد آیا، ایسا کیا کہا تھا کل آپ نے اس کے کان میں جو وہ فوراً حویلی آنے کے لیے مان گیا؟ رات سے اس معجزے پر حیران دی جان بالآخر پوچھ ہی بیٹھی۔ جواباً نہ صرف داجی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تنتنے کے ساتھ پھیلی، ساتھ گردن بھی غیر محسوس انداز میں تن گئی۔ یہی کہ جس ضد و اکھڑ پن کے اسکول کا وہ خود کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا ہے، اس کی سنگ بنیاد اس کا دادا یعنی میں نے رکھی ہے۔ بانی ہوں میں وہاں کا، لہٰذا وہ میرا باپ بننے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ میں اس کے باپ کا بھی باپ لگتا ہوں۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ تفاخر سے دونوں بازو کھول کر بولے، سارے زمانے کو شکست دینے کی خوشی ایک طرف اور حریف زادے سے سبقت لے جانے کی کمینی خوشی ایک طرف۔ آپ دادا پوتے ایک جیسے ہی ہیں، دی جان نفی میں سر ہلاتی ہنس دی۔ جواباً داجی کچھ کہنے کے لیے لوا کرنے لگے تھے کہ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر کے مصادق وہ حاضر تھا۔ قطعاً بھی نہیں جانے دلاور، میں کسی کو بلیک میل نہیں کرتا اوروں کی طرح۔ وہ اعتراض اٹھاتا ہوا بے دھڑک اندر آیا۔ کم از کم اوروں کی طرح تمیز سے دستک دے کر ہی کسی کے کمرے میں داخل ہو جایا کرو، برخوددار۔ صبح صبح رکیب کے نازل ہو جانے پر داجی بھر کر مدمزہ ہوئے تھے۔ یہ میری جان کا کمرہ ہے شہباز کے ابا۔ وہ بے تکلفی سے بیڈ پر گرا۔ جان نہیں، دی جان کہا کرو۔ دی جان کہے میرے دشمن؟ استغفر اللہ۔ داجی نے دہل کر کانوں کو ہاتھ لگایا اور دوسرے ہی پل محظوظ کن کہے کا گویا طوفان امڑ آیا۔ سنا اپنے جان دلاور، انہیں بھی پتہ ہے میرا دشمن کون ہے۔ یہ خود مجھے اپنا دشمن مانتا ہے۔ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہوتا وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا، جس پر دی جان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا اور داجی کا خجالت سمیت تیش سے کندھار ناہنجار اس عمر میں ہمارا نکاح خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ داجی دانت کچکچاتے بڑبڑائے۔ کچھ کہا آپ نے شہباز کے ابا؟ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے نکل آئے پانی کو صاف کرتے اس نے تپانے کے لیے پلکیں جھپکائی۔ صبح کیوں نازل ہوئے ہو یہاں؟ تمہیں اپنے کمرے میں سکون نہیں آتا؟ گلا کھکارتے وہ رواب سے تنزن مستفسر ہوئے۔ ہائے، آپ سکون کی بات کرتے ہیں شہباز کے ابا؟ مجھے تو اپنی جان بہارہ کو دیکھے بغیر نیند، چین، قرار، راحت، حتیٰ کہ سانس بھی تھم تھم کر آتی ہے۔ ایک لفظ میں میرے لیے آکسیجن ہے، جاں فشانی سے کہتے
اس نے لگے ہاتھوں دی جان کا ہاتھ تھام کر لبوں تک لے جانا چاہا کہ داجی نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ لڑکے، یہ معشوقانہ باتیں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کرو، ہر طرف بے حیائی پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ دی جان کا ہاتھ سمیٹ کر احتیاط سے چادر کے اندر رکھتے وہ نتنے پھلاتے گھرائے۔ یہ جذبات خالصتاً آپ کی زوجہ کو دیکھ کر ہی امڑتے ہیں، تو میں کسی اور کے لیے کس طرح ضیاء کر سکتا ہوں؟ بھول پن سے اس نے اپنی بیزارگی بتائی۔ نیک بخت، اسے کہیں فوراً سے یہاں سے دفع ہو جائے۔ بڑھتے خلفشاری خون سے داجی کا لہجہ آتشی ہوا تھا۔ دلاور، جانے دلاور، میں لمبی تان کر سونے آیا ہوں۔ ناچاری دی جان کے لب واہ کرنے سے قبل ہی وہ اوپر ہو کر اوندھا تکیہ منہ میں چھپا چکا تھا۔ تمہارا کمرہ نہیں ہے سونے کے لیے؟ داجی جل بلائے۔ غرض وہ تپا رہا تھا تو داجی تب بھی رہے تھے۔ ہے، لیکن وہاں آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ تمہاری بیوی تو ہے نا؟ لیکن سکون مجھے آپ کی بیوی کے پہلو میں ملتا ہے۔ میری بیوی؟ مٹیاں بھیجتے آگے شدید اشتعال کے باعث الفاظ میں تحلیل ہو گئے۔ ویسے بیوی سے یاد آیا، ماتھے پر سوچ کے بل لاتا وہ کونے کے بل ذرا سا اونچا ہوا۔ آپ نے میری شادی کی سازش مجھے اپنی زوجہ سے دور رکھنے کے لیے رچی تھی نا؟ سچ بتائیے گا۔ نہایت دوستانہ لہجہ اپناتے اس نے سوال کم تصدیق کیوں کیا تھا، جیسے کتنے اچھے مراسم ان کے درمیان۔ اگر رچی بھی تو؟ شربار نظریں اس پر گاڑے داجی نے بھی چیلنجنگ لہجہ اپنایا۔ تو کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کو بتانا چاہوں گا بھلے سے آپ مزید 4 شادی کی سازش رچ لیں، تب بھی میری پہلی ترجیح آپ کی زوجہ ہی رہے گی۔ میرا عشق اول جو ٹھہری وہ ان کے سوا روکھی پھیکی دنیا میں رکھا کیا ہے؟ انتہائی اہم معلومات فراہم کرتا وہ دی جان کے ہاتھ کا وارفتگی سے بوسہ لے کر واپس تکیے پر گرتا۔ سیکنڈ میں داجی کا سر خون جلا چکا تھا۔ نیک بخت، فوراً سے پیشتر اسے ہمارے کمرے سے دفع کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بسم کرتی نظر اس پر ڈالتے وہ بڑے ضبط سے دی جان سے مخاطب ہوئے۔ لہجہ مانند آتش فشاں سا تھا۔ آپ باہر ہی جا رہے ہیں نا؟ حزب روایت دی جان اس حریف زادے کی حامی تھی۔ تو میں آپ کی زوجہ کا خیال رکھنے کے لیے مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے انہیں خوبصورت کمپنی دوں گا پیچھے سے، بشرط یہ کہ ظالم سماج کباب میں ہڈی جیسا کوئی کردار کھیر میں نمک کی طرح نہ ٹپکے۔ مجال ہے جو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو یہ موقع ضائع جانے دے دے۔ دی جان ماتھا پیٹنے کے انداز میں تعصب سے دونوں مقابل ڈٹے روایتی حریف کو دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کہاں؟ تمہارے داجی کو شال دے دوں؟ اسٹینڈ کی طرف اشارہ کرتی وہ بولی۔ بچے تھوڑی ہیں وہ، دلاور نے منہ بسورا۔ بچے تم بھی نہیں ہو، وہ بدو بدو بولے، پھر دی جان کے فاصلے پر جاتے اس کے قریب آئے۔ میں کہتا ہوں 2 منٹ کے اندر شکل گم کرو اپنی، ورنہ سمجھاتے رہنا انہیں ان زخموں کی داستان۔ قریب جھکتے داجی نے شاطرانہ انداز میں سانپ کا حربہ آزمانا چاہا، جس پر دلاور کی آنکھیں سکڑی۔ 2 ثانیہ کا وقفہ لے کر وہ بے پرواہی سے بولا، سوچ لو۔ داجی اس کے اطمینان پر تل ملائے۔ میں سوچ چکا، اب آپ بھی سوچ لیں۔ آپ کیا وجہ بتائیں گے انہیں معلوم پڑ جانے کے باوجود راز رکھنے کے لیے؟ لمحاتی توقف لے کر الٹا داو آزمائے جانے پر داجی کی آنکھوں میں غیظ ابلنے لگا۔ پر ذرا اچھے سے سوچیے گا، کل وہ مجھ سے خفا تھی اس لیے میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن آج وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس تروپ کا اکا ہے، کہہ دوں گا آپ ناراض ہوئی تو میں حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ کا کیا حاکم سرکار؟ آنکھوں میں وہی کمینی چمک لیے کل کا بدلہ اس نے سود سمیت وصول کیا تھا، جس پر داجی تنفر سے ہنکار بھرتے پیچھے ہو کر اب قہر بار نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں واپس سے؟ دی جان نے دونوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ حاکم سرکار کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ یہی کہ آپ اپنے لاڈلے سے کہیں اپنی آوارہ گردیاں ختم کرے اور بجائے کم کمین کی طرح ٹکے ٹکے کا کام کر کے روز نیا چند چڑھانے کی سنجیدگی سے خاندانی کاروبار پر توجہ دے۔ اب بچے نہیں رہے صاحبزادے، خیر سے ایک شادی شدہ ذمہ داریوں والے مرد ہیں، کیوں برخوردار؟ بات کو اپنی مطلب کے مطابق گھمانے کا ہنر داجی کو خوب آتا تھا۔ دلاور حقیقتاً اش اش کر اٹھا تھا، پر بجائے
زبان کو زحمت دے کر بحث کو طوالت دینے کے آنکھیں موند گیا۔ دی جان نے داجی کے چوڑے شانے پر شال ڈالی تو وہ اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے کمرے سے نکل گئے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں جانے دلاور؟ پیچھے دی جان کو بھی جاتا دیکھ اس نے آنکھیں بند کیے ہی پوچھا۔ بچی کو دیکھنے نئی جگہ ہے اور تم صبح صبح ایسے ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ وہ ناراض ہوئی۔ تو اور کیا کرنا تھا؟ وہ بیزار ہوا۔ دلاور، بیوی ہے وہ تمہاری اور تم؟ خیر میں دیکھ کر آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ دی جان کی خفگی کے پیش نظر اس نے لہجہ درست کیا۔ اشراق کی شاید۔ ارے ہاں، دن اتنا نکل آیا، تم دادا پوتے کے بحث میں میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ دی جان سر پر ہاتھ مارتے اپنی تخت کی طرف بڑھی۔ دلاور، جائے نماز پر کھڑی دی جان نے کسی خیال کے زیر اثر اسے پکارا۔ وہ مجھ جیسی لگتی ہے۔ جی؟ قطعی غیر متوقع بیان پر اس کی بند ہوتی آنکھیں حیرت سے حجم کے ساتھ کھلی تھی۔ آپ جیسا کوئی نہیں جانے دلاور۔ سوچنے کا وقفہ لے کر واپس سے پلکیں پیوست کرتا وہ سادہ مگر دو ٹوک انداز اپناتا چت لیٹ گیا۔ لیکن وہ مجھے اپنے جیسی لگتی ہے۔ بات ہوا میں اڑا دینے پر دی جان نے اب کے لفظ پر زور دیتے جتایا۔ نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھی۔ نتیجتاً اس کے وجی نقوش کا تیزی سے احاطہ کیے تلخی و تمسخر کے آمیزش کے ساتھ تردید میں ناگواریت سے تنی رگیں بھی وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ پھر توقف سے تاثرات درست کرتے کوہنی کے بل اونچا ہوتے اس نے نیند کے خمار سے گلال آنکھوں کو کھولا جس میں بیک وقت استضاء و نرمی سمٹی ہوئی تھی۔ آپ جیسا کوئی دوجا نہیں جانے دلاور۔ آپ ایک ہی بنائی گئی تھی، پھر وہ سانچہ توڑ دیا گیا۔ آپ کا وجود سراپا محبت ہے۔ آپ جیسی بے لوث محبت و اخلاص کا پیکر اس جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، کم از کم میرے لیے تو نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی رہنی ہے، اس لیے جلد رائے مت قائم کریں کسی کے متعلق، بعد میں آپ کو تکلیف ہو یا مجھے گوارا نہیں۔ رسانیت سے مگر قطعیت بھرے پر یقین انداز میں تلخی کا امتزاج لے وہ بولا تو دی جان اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہی بات میں تمہیں کہوں گی دلاور، اوروں کے رویے کے تناظر میں اس بچی کا احتساب مت کرو، وہ مختلف ہے۔ آپ کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کھروٹ بدلتا وہ موضوع سمیٹ گیا تو دی جان تعصب سے سر ہلاتی رخ موڑ گئی۔ میری شخصیت اور مجھ سے جڑے اشخاص کا اسرار کھلنے تک یہ حسن سلوک ہے دی جان، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں۔ ویسے زیادہ انتظار درکار نہیں، حویلی تو ہم آ ہی چکے ہیں۔ گردن ترچھی کر کے جائے نماز پر کھڑی دی جان پر تعصب زدہ نظر ڈال کر آنکھیں موندتے اس کے لبوں کی تراش میں بڑی عجیب مسکراہٹ کھلی تھی۔ 10 بجے کے قریب دی جان اس کے کمرے میں ملازمہ کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئی تھی۔ ساتھ بڑا سا پیتل کا تھال بھی تھا جو خوبصورت ریشمی کشیدہ کاری کیے ہوئے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہی ملائمت سے مزین پر نور چہرہ، وہی اپنائیت بھرا لہجہ، وہی حلاوت سے پر مسکان، لیکن پھر بھی مقدس کو کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ بات بات پر نم ہو رہی آنکھیں، مسکراہٹ میں گھلتی رطوبت، نرم نقوش پر بار بار لہراتا ہوا تاریک سا سایہ۔ کئی بار اس نے محسوس کیا تھا ان کا لہجہ بے وجہ ہی بھیگ گیا ہے۔ تضاد بے حد چاہ اصرار کے ساتھ اسے لے کر کھانے بیٹھی دی جان کی حلق میں بار بار نوالے اٹکنا۔ 2-3 بار اس نے تشویش زدہ ہو کر پوچھ بھی لیا کہ آیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن وہ مسکراتی ہوئی ٹال گئی۔ وہی کسی پہاڑ سے غم سے بوجھل و مزمل مسکان۔ مقدس بے طرح الجھ گئی۔ ایک تو صبح سے کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور دی جان آئی بھی تو وہ عام دنوں سے یکسر مختلف برتاؤ کر رہی تھی۔ گو کہ ان کی دانستہ کوشش ایسی نہیں تھی، لیکن ان کا خود پر اختیار بھی نہیں تھا۔ بری طرح شش و پنج میں گرفتار ہوئی مقدس نے براہ راست وجہ دریافت کرنے کے لیے لب وا کیے پر جھجک کر لب دبا گئی۔ پھر انہوں نے پیتل کی تھال سے ریشمی کپڑا ہٹا کر ہاف وائٹ رنگ کا خوبصورت بے حد نفیس کامدار سوٹ اس کی سمت بڑھایا۔ دلہن کے حساب سے یہ رنگ کچھ عجیب لگا اسے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے بے وجہ کا تام جھام پسند نہیں تھا، لہٰذا وہ بنا حیل و حجت کے ان کی منشا کے مطابق لباس زیب تن کر کے ان کے مقابل آئی تھی۔ کتنے ارمان نہیں تھے میرے بچے، لیکن موقع ایسا ہے کہ میں چاہ کر بھی محبت سے اس کی بھلائی لیتی۔ دی جان آمدیدہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا دی جان؟ مقدس سٹ پٹائی تھی۔ باہر چلو۔
नफ़ी में सर हिलाकर आंखों के गोशे साफ करती वो बिना निगाह मिलाए बोली तो मुकद्दस की उलझन दो चंद हो गई, लेकिन अब भी पूछना गैर मुनासिब ही लगा। इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चे, बाहर सारी औरतें ही होंगी। वो हिजाब के बाद नकाब करने लगी तो दीजान सरहद से टोक गई, जिस पर अज़वात में सर हिलाती उनके हमरा हुई। ये क्या है दीजान? दीजान की नौयत में झिझकते कदम उठाते राहदारी उबूर कर नीचे जा रहे जीने के करीब पहुंचते ही उसकी बेइरादा निगाह नीचे की जानिब उठी तो नीचे का मंजर देख यकबैकी कदम ठिठक कर जहाँ के तहाँ जामिद हुए। दीजान, हलक तर करते उसने हौले से हवादस की कैफियत में दीजान के शाने पर हाथ रखा। आज हवेली में आपकी पहली सुबह बच्चे, होना तो यूँ चाहिए था कि आपके इस्तकबाल में हवेली की बहू की शायान शान महफिल सजती, समा बनता, जश्न का माहौल होता, हंसी कह कहे खुशियों की मधुर गीत से हवेली की दरो दीवार गुनगुनाती। लेकिन हाय, ये मौका सफ़े मातम बिछाए यहाँ। रंजो अलम से उनकी आवाज़ बुरी तरह लर्जिश का शिकार हुई थी। हुआ क्या है? मुकद्दस को अपनी ही आवाज़ खासी अजनबी लगी थी। यकदम गैर मतवक्को सूरत हाल से वास्ता पड़ने पर, मेरे पोते की बरसी है आज। आह, दुख से भारी आवाज़ में हुए इंकशाफ पर यकदम ही हैरान परेशान मुकद्दस का दिमाग भग से उड़ा था। एक मरतबा फिर बेयकीन निगाह नीचे गई। बेहद कशादा हॉल से हर चीज़ हटाकर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी, जिस पर औरतें लड़कियां बैठी सिपारे पड़ रही थी। रंजो अलम से निढाल कसाफत ज़दा फ़िज़ा दरो दीवार से लिपटी यासियत की छाप, उसकी आंखें खुद ब खुद भीग गई थी, जिसे सरहद से खुश करती। वो निडाल दीजान को सहारा देती मन भर के कदम उठाती हुई नीचे आई तो उसकी सिमत कई हैरत और सवाल लिए निगाहें उठी। इतने लोगों की मौजूदगी में भी यहाँ सर्द रगो पै में मुतहरिक लहू को मुंजमद कर देने वाली खामोशी वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। मुकद्दस आखिरी सीढ़ी पर अजीब मतज़ाद व एहसास से दो चार होकर कदम रोक गई तो दो खुश शक्ल लिबास लड़कियाँ सरहद से उसकी सिमत आईं। आए भाभी, जाओ बच्चे, मैं वहाँ बैठूँगी, तक की सिमत इशारा करती दीजान उसे साथ जाने के लिए कहा तो वो उनके हमरा हो गई। उनमें से एक लड़की का नाम नुज़हत था, दूसरी का नीलम। सिपारा उसे तमाती दोनों ने मुख्तसर अपना तारुफ दिया था, जिस पर उसने महज सर को जुम्बिश दिया था। सिपारा पढ़ने के दौरान वहाँ औरतों के दरमियान हो रही दबी दबी अजीब व गरीब सरगोशियों से मुताजिब व मगमूम होने के साथ कई मरतबा वो उलझन का शिकार भी हुई थी। वो शख्स चुरा के ले गया सूरज के उजाले, और मेरे दरीचे में वही शाम खड़ी है। भारी आसाब शिकन दिन भी आहिस्ता आहिस्ता सदियों पर मुहित अजियत का एक एक लम्हा लिए बिला आखिर किसी नाबीना साइल की कशकोल में बेआवाज़ डाले गए खोटे सिक्के की तरह मध्यम खनक व कसक लिए धुंध ज़दा शाम की उदास व मलूल आंचल में समेटता रात की तारीकी के नज़र हुआ था। गुज़िश्ता 5 साल की तरह आज भी उस यौम ज़िया को हवेली के लोगों ने एक दूसरे से निगाह चुराते लफ्ज़ ये गुजारा था। सबका गमी साझा था, कौन किसे तसल्ली दिलासे देता और कहाँ से वो मरहमे सुलेमानी की तासीर रखने वाले अल्फाज तलाश कर लाता जो हर उस दर्द को शिफा अता करता है जो दिल से नासूर की तरह लिपटे हैं, जो एक ऐसे ज़िया के दाग में जिसकी कोई तलाफ़ी कोई नेमुल बदल ही नहीं। होता भी किस तरह? उस हवेली ने, उन सब ने उस गौरे नायाब शख्स को हमेशा के लिए गवा दिया था जिसे हवेली की रूह कहा जाता था। तो वो कतन ज़्यादती नहीं थी। बाग़े बहार, तबीयत का मालिक मीज़ान उस्मानी हर महफिल का रूह रवा था, खुश मिजाज, खुश गुफ्तार, मिलनसार, जिसे लोगों को गर्विदा बनाने के हुनर में कमाल हासिल था। लोगों को अपना असीर बनाते हुए उसके जहन से कभी ख्याल भी ना गुजरा होगा कि कल यही यादें उसके अजीज़ों को कितना रुलाएगी, तड़पाएगी। अच्छे लोगों की सबसे बुरी बात यही होती है कि जब भी उनकी याद आती आंसू की झड़ी कसक व कर्ब के साथ ज़िया का बेपाया एहसास व तड़प की सौगात लेकर आती है। आज उसकी दायमी दाग जुदाई से सिर्फ हवेली के मकीन ही नहीं, मुलाजमीन से लेकर गांव के लोग तक उसकी याद में गमज़दा थे। काफ़ी दिनों बाद आज उसका यूनिवर्सिटी आना हुआ था। आने वाले हफ्ते से उसके फ़ाइनल इम्तिहानात हो रहे थे, जिसके बाइस वो तैयारियों में शदोमत से मसरूफ़ था। आज बिलखुसूस डिपार्टमेंट के HOD के तलबी पर आया था। उनकी बात सुनकर
اس نے کچھ دیر سستانے کی غرض سے کیفے کا رخ کیا تو ٹکرا جبران سے ہو گیا تھا۔ امتحانات کی خیر ہے، یہ بتاؤ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ اچانک ہی جبران امتحانات والے موضوع کو جھٹکتا، آنکھوں میں پر اسرار چمک لیے اس کے قریب جھکا۔ کیسا سلسلہ؟ بدر کی خاک سمجھ نہیں آئی تھی۔ فار گاڈ سیک ڈاکٹر بدر، اب بنو نہیں زیادہ تم، آدھے یونیورسٹی کو معلوم ہے اس کیسا سلسلہ کا۔ آنکھوں سے عجیب سے اشارہ کرتا جبران کرسی کھسکا کر پرجوش سا اس کے برابر میں ہوا۔ قسم سے یار، اچانک سے اس کا لٹو کی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ کا چکر کاٹنا ہمیں کھٹک ضرور گیا تھا، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی کہ وہ نیلی آنکھوں والی حسینہ ہمارے ہینڈسم ڈاکٹر کے دل کے دروازے پر دستک دینے آ رہی ہے۔ سینے پر دل کے مقام پر ہلکا مکہ جڑتا جبران بے تکے انداز میں ہنسا تو بدر سنجیدہ تاثرات لیے اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ ایسے خاموش نگاہوں سے مت دیکھو جیسے تمہیں خبر ہی نہیں۔ اس کی خاموشی کو بناوٹ سے ماخوذ کرتا جبران چڑھانے کے انداز میں بولا، مجھے واقعی خبر نہیں جبران۔ کم آن مین، اب 90s کی ہیرو کی طرح ہائیڈ اینڈ سیک مت کھیلو، سین ہے تو ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اور پھر میں تمہارے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک نہیں، تم میرے ساتھ کسوٹی کھیل رہے ہو جبران۔ سیدھے سیدھے بتاؤ کون سا سلسلہ، کیسا سین؟ اور اگر نہیں بتانا تو بھی ٹھیک ہے، بٹ خواہ میں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دے کر لنک اپ مت کرو، مجھے نہیں پسند ایسا بیہودہ قسم کا مذاق۔ جبران کے عجیب و غریب اشارے کن پر اسرار انداز بدر کو ذرا پسند نہیں آتا، تبھی وہ صاف گوئی سے جھڑکا، آر یو سیریس؟ میں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دے رہا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، شارٹ سرکٹ ہمارے دماغ میں ہو گیا تھا جب بیوٹی کوئن نے ہمارے ماتھے پر بندوق رکھ کر تمہارا نمبر مانگا تھا۔ 2 انگلی کا بندوق بنا کر ماتھے پر رکھتا وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ کون؟ بدر کے بھویں تشویش سے قریب آئی۔ کون؟ اب تو تم کہو گے بیوٹی کوئن کون؟ بے ہنگم کہکہا لگاتے جبران اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ واقعی میں پوچھ رہا ہوں، بنا میری اجازت کسے تم لوگوں نے میرا نمبر دیا؟ جبکہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں اپنا نمبر لڑکیوں کو نہیں دیتا۔ وہ برابر کھڑا ہوتا بے حد سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی تیوریاں چڑھی دیکھ جبران کو اپنے تاثرات بدقت درست کرنے پڑے۔ ریلیکس برو، وہ جس طرح حق سے نمبر مانگنے آئی تھی ہم اس کا رواب دیکھ کر ہی مرعوب ہو گئے تھے، اور جب اس نے تمہارا نمبر مانگا تو ہمیں لگا تم لوگوں کا کوئی سین ہے۔ جسٹ شٹ اپ جبران، کیا سین لگا رکھا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے سخت ناپسند ہے کسی لڑکی سے اپنا نام جوڑا جانا۔ قطعیت بھرے لہجے میں سرزنش کرتا وہ بگڑا تھا، پر یار وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے۔ اچھا ہاں، بیوٹی کوئن کہتے ہیں اسے یہاں، حسین و نزاکت سے مالا مال، تضاد مغرور اتنی کہ ایک نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ وہ خود چل کر تمہارا نمبر لینے آئی تھی، ہم گھر آئی لکشمی کو کس طرح نہ کر سکتے تھے؟ لڑکے مرے جا رہے ہیں اسے ڈیٹ کرنے کے لیے اور وہ تمہارے پیچھے، سو مجھے لگا وہ تمہاری ٹائپ کی ہے، سو میں نے۔ پلیز جبران، کسی لڑکی کے لیے ایسا لہجہ درست نہیں۔ جبران کا ہیض اٹھاتا ہوا فدائیہ لہجہ بدر کو سخت ناگوار گزرا تھا، اسی لیے تو ہمیں لگا وہ تمہاری ٹائپ کی۔ جبران پلیز، ٹائپ کیا ہوتی ہے میری سمجھ نہیں آتی۔ عورت ہوتی ہے اور قابل احترام ہوتی ہے، خواہ وہ شاہزادی ہو کہ خاک زادی یا پھر طوائف زادی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم مرد ہو تو اسے احترام کی نگاہ سے دیکھو گے، جس کے بطن سے تم جنمے، جس کے دم سے تمہاری نسل پروان چڑھے گی۔ ناگواریت سے ٹوکتا وہ شرم دلانے کے انداز میں جھڑک گیا تو جبران اپنے لہجے و الفاظ کے چناؤ پر کچھ نادم ہوتا چپ کر گیا، جبکہ بدر بنا اس لڑکی کا نام جاننے کی کوشش کیے فون ٹیبل سے اٹھاتا خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گیٹ عبور کرنے تک جبران کی تاثیر زدہ تو عین ان کے ٹیبل پیچھے بیٹھی وردہ کی پرسوچ نگاہ تعاقب میں رہی تھی، جس کا ارادہ پہلے تو جا کر دونوں کی کلاس لینے کا تھا، لیکن اب وہ منجمد سی بیٹھی ہوئی اس شخص کو سوچ رہی تھی جس کے متعلق اس کی قائم کردہ رائے میں اب درار پڑ رہی تھی۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں، اور واہ 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 اب سارے ایپیسوڈ بہت اچھے لگنے لگے ہیں مجھے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جس طرح سے دلاور اپنے داجی کو جلاتا ہے، اور جس طرح سے داجی اور دی جان کا رومانس ہے زبردست، ان کا ہی رومانس زبردست ہے، تو آگے کیا ہی ہونے والا ہے۔ اور جس طرح سے دلاور انہیں جلاتا ہے وہ سینز میرے بہت
फेवरेट होते हैं, जिसमें दिलावर और दाजी साथ में होती है, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और वरदा, हाँ वरदा वो इम्पॉर्टेंट है, उसका रवैया ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये तो जानने वाली बात है। साथ साथ अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।